میں جو اس وقت موجودہ حالات ہیں پوری دنیا کے ان کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ دجال آ چکا ہے. اور میں نے صرف یہ بات نہیں کہی، یہ اسرائیل کے 5 وزیر کہہ چکے ہیں. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مکہ مدینہ اور ایک اور شہر ہوگا ریاض یا جدہ، اس پہ اختلاف ہے. یہ 3 شہر الگ ہو جائیں گے، باقی سعودی عربیہ ٹوٹ جائے گا. سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، اگر آپ نے فیم لینا تو آپ برہنہ اپنے آپ کو ننگا کر دیں. اس میں مرد عورت یا کوئی مطالبہ کرتے ہیں جی میرا فلاں رشتہ دار مر گیا تھا، میں اسے آخری بار گڈ بائی کہنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، اس سے فلاں بات پوچھنا چاہتا ہوں. پردے کے پیچھے تو اس کے روپ میں نکل کے سامنے آ جائے گا. وہ خود نہیں ہوتا، وہ اس کا ہمزاد ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے. لوگ آج ان باتوں کو میری قصے کہانیاں کہتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں. کچھ لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں. یہ کتابیں پڑھی ہیں بھائی جان، تاریخ کی آپ پڑھیں. السلام علیکم. مصعب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زبیر اوان. ناظرین، میرے ساتھ فاروق شاہ صاحب موجود ہیں. انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا ہے کہ دجال آ چکا ہے. شاہ جی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ جانتے ہیں کہ دجال کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ قیامت بھی قریب ہے. جی بالکل، اور میں اپنی اس بات پہ سٹینڈ ہوں اور میں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے. صرف کتابوں سے نہیں، کتابوں میں تو نشانیاں موجود ہیں، وہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے پڑھی ہیں اور وہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. اور میں جو اس وقت موجودہ حالات ہیں پوری دنیا کے ان کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ دجال آ چکا ہے. اور میں نے صرف یہ بات نہیں کہی، یہ اسرائیل کے 5 وزیر کہہ چکے ہیں. ان میں ایک ان کے ڈیفنس منسٹر، ایک ان کے ہیلتھ منسٹر، اس کے علاوہ 3 منسٹر اور تھے. انہوں نے یہ بات تب کہی تھی کہ جب کرونا کا آغاز ہوا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کرونا سے نجات صرف ہمارا نجات دہندہ ہی دلائے گا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں دلا سکتا. پھر ان لوگوں نے ایک باقاعدہ ایک کانفرنس کیا وہاں پہ، جو بہت بڑی کانفرنس ہے، جس کی ویڈیو اور تصویریں آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گی. اس میں بہت زیادہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہودی، اور ایک آنکھ بنائی گئی ہے اور اس کے آگے یہ لوگ پارٹی کر رہے ہیں، اور ایک اپنی پوری ایک تقریب کا ایک لوگوں نے ایک انعقاد کیا اور اس میں یہ لوگ اپنی جو معاملات ہیں ان کو یہ ڈسکس کر رہے تھے. اچھا شاہ جی، یہ تو آپ نے ان کا دعویٰ بتایا. اس کے علاوہ کچھ یہ سمسن جو ان کے کارٹون ہیں ان میں بھی پیشین گوئی کی گئی ہے. آپ نے کچھ اپنا خود سے بھی کسی چیز کو دیکھا ہے، یہ دعویٰ کیا، یا پھر صرف ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ بات کیا کہ دجال آ گیا؟ دیکھیں جی، دجال کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مکہ مدینہ داخل نہیں ہو سکے گا. اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک شور مچا ہوا ہے اور الگ الگ پاکستان کے اینکر پرسنز بھی ایک انٹرویو کر چکے ہیں اور اپنے یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ کرونا کا ہمیں کیس نہیں ملا. کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ خانہ کعبہ میں عمرہ ہوا، نماز ہوئی ہے، پتہ نہیں 50,000 یا 5 لاکھ کا فگر انہوں نے یوز کیا ہے، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ہمیں کرونا پازیٹیو نہیں ملا. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، قیامت کی کوئی ایسی ایک بھی نشانی نہیں. کتابوں کے مطابق مورخین نے جو لکھا ہے، روایات میں جو ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک نشانی ایسی نہیں ہے کہ جو مکمل نہ ہو چکی ہو، جو پایہ تکمیل تک نہ پہنچ چکی ہو. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کا ایک فیز سٹارٹ ہو چکا ہے، قیامت کا ایک مرحلہ، ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں دن بہ دن گزرتے وقتوں کے ساتھ. آپ بڑی خطرناک اور خوفناک بات کہہ رہے ہیں شاہ جی. میں اس کا منتظر بھی ہوں، میں اس کا منتظر ہوں، اور میری دعا ہے کہ مجھے یہ وقت دیکھنا نصیب ہو اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو اور میں ان کے لشکر میں شامل ہوں. ان کے جو 313 ان کے جو اصحاب ہوں گے، جو ان کے جرنیل ہوں گے، ان کے غلاموں میں ہی کہیں پہ جو ہمارا نام آ جائے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور میں صرف یہ بات کوئی اپنی کسی فن کی بیس پہ یا کوئی اپنی فنکاری پہ نہیں کر رہا. میں صرف جو اس وقت جو مجھے سنیریو نظر آ رہا ہے نا، دیکھیں اس وقت ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کے مٹھی میں موبائل، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو آپ کی مٹھی میں پوری دنیا ہے. اور آپ نے صرف ایک سیمسنگ کارٹون کی بات کی نا، میں آپ کو آپ کی روزمرہ زندگی کی کوئی 40 چیزیں گنوا سکتا ہوں جن کا تعلق دجال اور الومیناٹی سے ہے. شاہ جی، کچھ چیزیں آپ گنوائیں تاکہ مجھے، میرے ناظرین کو پتہ چلے. موبائل پکڑائیے گا کائنڈلی. یہ پکڑائیں جی، شاہ جی کا موبائل پکڑائیں ذرا. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں موبائلوں میں، ٹھیک ہے، ان میں آج کل جو ایپس آ گئی ہیں ہمارے پاس، جو فلٹرز آ گئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ جانوروں والے. ٹھیک ہے.
کتے کی زبان ہوگی باہر آ جائے گی, کتے کی ناک ہوگی یا کتے جیسے کان ہوں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ فیشن کے نام پہ؟ اچھا, الومیناٹی یا شیطانیت نام ہے قدرت کے خلاف جانے کا, فطرت کے خلاف جانے کا. اسلام دین فطرت پہ ہے. آپ کو اسلام میں کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ملے گی جو کہ اسلام کے اپوزٹ ہو, اسلام کے اگینسٹ ہو. اسلام میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ قدرت کے مطابق ہیں, جو کہ فطرت کے مطابق ہیں. اچھا, ایک تو یہ بات آ گئی کہ جو آج کل فلٹرز آ گئے جانوروں والے ہیں. دوسرا آپ نے نوٹس کیا ہے کارٹون آیا ہے, بڑا کریکٹر مشہور ہے, منین. ایک چھوٹا سا کارٹون آتا, نیچلا حصہ اس کا نیلا, اوپر سے پیلے رنگ کا, اور اس کی ایک آنکھ ہے. ایسے کارٹون کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا, پھر لڑکے لڑکیوں کے آج کل فیشن آ رہے ہیں, آپ نے ہیئر اسٹائل دیکھیں گے بڑے عجیب ہے, اور وہ یہاں پہ بلیڈ لگواتے ہیں, اپنی یہ چیزیں ختم کروا لیتے ہیں, اور بالوں کے اسٹائل ہیں ان کے شیاطین اور جنات جیسے, انسانوں جیسے نہیں ہیں. یہ ساری قیامت کی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں. دیکھیں, الومیناٹی کا آپ کو شاید علم ہوگا. الومیناٹی ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ایک ون ورلڈ آرڈر کا سسٹم ایک یہ لے کے آ رہے ہیں, اور ان کی ہر چیز اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے, اور یہ پوری دنیا کو اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں, ہم چاہے اس چیز کو تسلیم کریں یا نہ کریں. یہ کیسے کنٹرول کر رہے ہیں, یا پھر یہ کیسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو سمجھے نا کہ دنیا کا نظام کیا ہے. دنیا کا نظام ہے اچھائی اور برائی کی لڑائی, ٹھیک ہے, اللہ کی اور ابلیس کی لڑائی. ابلیس اللہ کا دشمن بن گیا, وہ ایک الگ واقعہ ہے, سورہ بقرہ میں تفسیر موجود ہے, کیسے بنا, کیا معاملات ہوئے, الگ کہانی. اللہ سے اس نے کچھ اختیارات مانگے تھے, اللہ رب العزت نے اس کو وہ اختیار دیے. وہ اختیار اس نے اپنی 2 رکعت نماز کے صلے میں مانگے تھے, اللہ نے اس کو دے دیے. اچھا, وہ اختیار اس کے قیامت تک چلنے ہیں. اللہ کے پیروکار, اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں, شیطان کے پیروکار جو شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں, اور اللہ کے خلاف ہے وہ رستہ, وہ برائی کا رستہ ہے. اس میں تمام معاشرتی اور اخلاقی برائیاں اس میں آ جاتی ہیں. آپ اس وقت دیکھیں, اسلام نے جن کو بہت بہت بڑے گناہ قرار دیا ہے, بہت بہت بڑی برائیاں قرار دیا ہے, وہ اس وقت کس قدر عام ہو چکی ہیں مسلمانوں میں بھی. ٹھیک ہے, آپ کے عرب نے اسرائیل کے ساتھ اتحاد کر لیا, اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اسرائیل کی اس وقت پوری کی پوری ایک گیم ہے ان کی, جو ان کی عرب میں پھیلتی جا رہی ہے, اور وہ اس گیم کو ان لوگوں نے امپلیمنٹ کر دیا ہے. ایک شہر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے. شہر بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, شہر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مکہ, مدینہ اور جدہ یا ریاض. یہ 3 شہر, مکہ, مدینہ, اور ایک اور شہر ہوگا ریاض یا جدہ, اس پہ اختلاف ہے. یہ 3 شہر الگ ہو جائیں گے, باقی سعودی عربیہ ٹوٹ جائے گا, باقی عرب ممالک کا, بہت سے عرب ممالک کا اسرائیل کے ساتھ اتحاد ہو جائے گا. دیکھیں, اسرائیل اصل میں در حقیقت دیکھا جائے وہ ہمارا مسلمانوں کا ورثہ ہے. ہمارے انبیاء بہت سے وہاں پہ مدفن ہیں, ہماری بڑے مقدسات ہیں اسرائیل میں, اور میں بڑی خواہش رکھتا ہوں اسرائیل وزٹ کرنے کی. وہاں کی جو میں مقدسات دیکھتا ہوں, میری بڑی خواہش ایک پیدا ہوتی ہے میرے اندر. الومیناٹی والوں کے اندر تمام وہ بڑے گناہ اور وہ بڑی برائیاں موجود ہیں جو کہ وہ کرواتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو آپ کی تمام خواہشات, آپ کی ضروریات کو پورا کریں گے. اس کے بعد یہ پھر اپنا مطالبہ رکھیں گے سامنے. کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ایک لڑکا اریسٹ ہوا, اس کا نام تھا پیزازو الگاڈیس. اس کو اریسٹ کیا گیا, اس کے گھر سے, اس کے گھر کے اندر تمام دیواروں پہ, زمین پہ, چھتوں پہ الومیناٹی کے سائنس بنے ہوئے تھے. اس کا جسم بھی عجیب گنجا ہے, وہ اس کے پورے جسم پہ اپنے چھلے پہنے ہوئے ہیں, اور جسم پہ نا الومیناٹی کے ٹیٹو بنائے ہوئے. اب الومیناٹی کے جو ٹیٹو اس کے جسم پہ تھے وہ ٹوٹلی شیطانی تھے. اور اس نے کام کیا کیا تھا الومیناٹی کے لیے, اپنی ماں کو ریپ کر کے مرڈر کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ الومیناٹی کی خواہش تھی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے پورا کیا. اس کے ان کے مطالبات میں سے ہے. اچھا, وہ کام ہی وہی کرواتے ہیں کہ جو سب سے بڑا عظیم گناہ ہو. ٹھیک ہے, ان میں سیکس بہت زیادہ. اچھا, آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے, اس وقت میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے, اگر آپ نے فیم لینا تو آپ برہنہ اپنے آپ کو ننگا کر دیں. ہر ایک نہ 2 دن بعد آپ کو کسی سیلیبریٹی یا کسی عام لڑکے لڑکی کا بھی کوئی اسکینڈل ملے گا. کافی ساری ویڈیوز وائرل بھی ہو رہی ہو چکی ہیں بہت زیادہ, روز کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, سوچ کیا ہے, مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ یہی ہے
کہ فیم لینے کے لیے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے مشہور ہونے کے لیے، فیشن کے نام پہ، جدت کے نام پہ، جدید ہونے کے نام پہ، ماڈرن ہونے کے نام پہ. اچھا اب اسلام کہتا ہے جو حیا ہے، شرم ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، یہ نصف ایمان ہے، اور ہمارے نصف ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے غیر محسوس طریقے سے. اچھا پھر ایک اور چیز آ گئی ہے سپم ڈونیشن، جو نطفہ ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. اچھا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، جس کا جس سے نکاح ہوا اس کے نطفے سے ہی اولاد پیدا اور وہ اولاد چلے. پھر یہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہ ایک اور عمل کر رہے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں آ رہا، کہ جانوروں کے اور انسانوں کے وہ ملا کے ان کا کراس کروا کے تو پھر الگ سے الگ جو ہے نا نسلیں بنانے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. کرونا جو آیا ہے اس کی جو ویکسینیشن آ گئی ہے، اس کے اوپر اگر ہم بات کرنا چاہیں تو آپ کو آگے آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ اس کی ویکسینیشن کے بعد پوری دنیا میں اگلی چیز کیا آ رہی ہے، اس کی ویکسینیشن سے ریلیٹڈ ہوگی وہ. اور دوسری چیز یہ دیکھیں آپ کہ اس وقت موجودہ حالات میں کرونا نے جتنا شور مچایا ہے، آپ کے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں سناٹا چھا گیا. اللہ کا جو گھر ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جہاں جا کے اللہ کی ہمارے لیے وہ بڑا مقدس مقام ہے، وہ بھی بند کر دیا. اس کے گرد ایک باؤنڈری وال انہوں نے کھڑی کر دی عربیوں نے. ترکی کو 85 سال بعد ایک مسجد مل رہی ہے ہگیا صوفیہ، کرونا کے دنوں میں ہی وہ لوگ اس مسجد میں 3.5 لاکھ لوگوں کا جمعہ کروا رہے ہیں. اور آپ کے جو سعودی عربیہ والے ہیں انہوں نے حج بند کر دی اور 1000 بندے پہ وہ لوگ حج لے ہیں. آپ کی قوت ایمانی کہاں گئی ہے؟ اچھا کعبہ سے تو آپ کو شفا ملتی ہے جی، آپ کا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں کعبہ جاؤں گا، خانہ کعبہ کے اندر مجھے کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی چیز نہیں چھو سکتی، وہاں پہ تو آپ کو شفا ملتی ہے. اگر وہاں پہ آپ کی سوچ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر سوچیں آپ کا اس وقت ایمان کیا ہے. آپ صرف دنیا کی حد تک رہ گئے ہیں اور اللہ کے گھر کو آپ نے اس قدر محدود کر دیا. میں جب 2018 میں گیا سعودی عربیہ تو مجھے پتہ چلا کہ کتابوں میں لکھا اور وہاں کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جو گراؤنڈ فلور ہے مطاف ہے، سین مطاف، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ 1 کلومیٹر تک ہوگا. ابھی تو بہت چھوٹا سا ہے، یہ 1 کلومیٹر تک ہوگا، اس کی توسیع ہوتی رہے گی. اسی کے مد نظر آپ اسرائیل والوں کو دیکھیں، ان لوگوں نے تو اپنا کوئی عبادت خانہ نہیں بند کیا، کوئی اپنی عبادت نہیں روکی، کچھ بھی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہاں پہ کیا کرونا نہیں تھا؟ کرونا تو ہر جگہ پہ. اچھا شاہ جی، ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ شیطان کو اللہ پاک نے مختلف اختیارات دے کر دنیا میں بھیج دیا، ٹھیک ہے، اب ہم لوگوں نے اس سے کیسے بچنا ہے، یا پھر دجال سے ہم نے کیسے بچنا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز تسلیم کر لی کہ آپ کے جو شیطان ہیں، شیطان کے پاس کچھ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات ہیں. اچھا جو دشمن ہو نا، دشمن اس سے کوئی اب اللہ نا، اللہ کا ابلیس دشمن ہے. ابلیس کے آگے کرندے ہیں، جن میں سے ایک کرندہ دجال ہے، اس نے آنا ہے. ادھر سے اللہ کے نمائندے ہیں امام مہدی علیہ السلام، جنہوں نے آنا ہے. اچھا ابلیس اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہوتا تو وہ آدم کو سجدے سے انکار نہ کرتا. یہ فلسفہ سمجھنا آپ نے کہ ابلیس کیوں بنا، جس کا عبرانی زبان میں نام عزازیل ہے. یہ شیطان کیوں بنا، ابلیس شیطان کیوں بنا، اس فلسفے کو آج سمجھیں. یہ اللہ کا دشمن بنا، اس کے اندر غرور آیا، اس میں تکبر آیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا. اللہ سے اس نے اختیارات مانگ لیے، اللہ نے اس کو دے دیا. وہ اس کی عبادت کا صلہ تھا، 2 رکعت نماز ہے 4000 سال کے آسمانوں پہ، اللہ نے اس کا صلہ دے کے اس کو بھیج دیا. اب اس وقت یہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے اس نے کہا تھا کہ قیامت تک مجھے یہ رائٹ چاہیے، اللہ نے دے دیے. اب یہ ڈرتا ہے اللہ کے نمائندوں سے. ان نمائندوں میں ملائکہ بھی شامل ہیں، ان ملائکہ کے علاوہ وہ ہستیاں بھی شامل ہیں جو اس وقت اللہ کی نمائندہ ہیں. اللہ نے جن کو اپنا نمائندہ نامزد کیا ہے، چاہے وہ آ کے دنیا سے ظاہری پردہ کر چکی ہیں، چاہے انہوں نے آنا ہے. ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور امام مہدی علیہ السلام بھی ہیں، میرے وقت کے بادشاہ، وقت کے امام ہیں وہ. اللہ کے ان نمائندوں سے ڈرتے ہیں. یہ دیکھیں نا،
اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے, ہمارا اس پہ ایمان ہے, قرآن میں لکھا ہے. لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا ہے کہ جب موت آنی ہے کسی کو تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجنا ہے, اسرائیل کو, اس نے آ کے روح قبض کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بارش چلانے والے, ہوا لانے والے, سورج طلوع کرنے والے, چاند کو طلوع کرنے والے, یہ تمام کے لیے نا اللہ نے ملائکہ مقرر کیے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ ہر انسان کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ جو کرامن کاتبین ہیں, اعمال لکھنے والے, ان کے علاوہ 2 ملائکہ اور ہیں جو ہمیں دنیا میں حادثات سے بچاتے ہیں, ناگہانی آفتوں سے, حادثوں سے بچاتے ہیں, پریشانیوں سے بچاتے ہیں. موت کے وقت وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, موت کے درمیان وہ حائل نہیں ہوں گے. باقی اکثر دیکھتے ہیں نا بہت عجیب سا حادثہ ہوتا ہے, ہم ایک دم سے بچ جاتے ہیں, کہتے نہیں بال بچ گئے یار, وہ ملائکہ میں بچاتے ہیں. یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے. ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم جو اللہ کے نمائندے ہیں ان کی طاقت پہ انحصار کرنا شروع کریں, کیونکہ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں ڈرتے. لیکن نا اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں, اس کلام کے موکل فرشتے آ کے ہمیں انحصار کرتے ہیں, پھر وہ جو جنات یا شیطانی مخلوقات ہیں وہ ہم سے ہٹتی ہیں. شاہ جی ان کی طاقت پہ ہم انحصار کیسے کریں گے؟ دیکھیں نا, سب سے پہلے تو آپ امام مہدی علیہ السلام ان کے آنے کا انتظار کرنا شروع کریں, یہ عبادت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, آپ ان کے آنے کی زیادہ سے زیادہ دعا کریں اللہ سے, اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں ان کے انصار میں, ان کے حامیوں میں, ان کے لشکر میں, ان کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل کر دے. یہ آپ دعا کریں. دوسری آپ یہ دعا یہ کریں کہ آپ اپنے اعمال اور اپنی اخلاقیات اس قدر مضبوط کریں کہ آپ کو ہلایا نہ جا سکے, آپ کے ایمان کو نہ خریدا جا سکے. میں نے لاسٹ ایئر کرونا کے دنوں میں ایک میکسیکن عورت تھی, وہ ایتھیسٹ تھی, وہ ایتھیسٹ ہو گئی, دہریہ. باپ اس کا یہودی تھا, ماں اس کی عیسائی تھی, اور وہ خود ایتھیسٹ تھی, اور ایتھیسٹ ہوئی تھی. پہلے پیدائشی ایتھیسٹ نہیں تھی, ایتھیسٹ ہو گئی تھی وہ, اور اس نے اسلام قبول کیا. مجھ سے اس کی کوئی کمیونیکیشن تھی, میں نے اس کو تعلیمات دی, اس کو گائیڈ کیا, اس نے اسلام قبول کیا. اس نے ایک ویڈیو کلپ بنا کے دیا اور میرے چینل پہ اپلوڈ ہے. اس نے حجاب کیا, دوپٹہ لے کے, وہ عربی اس نے تھوڑی تھوڑی سیکھی, اور اس نے ہاتھ اٹھا کے ایسے کلمہ پڑھا ہے اور شہادت دیا کہ میں شہادت دے رہی ہوں, میں اسلام قبول کرتی ہوں. اس کے بعد سے عورت مارچ آیا 8 مارچ کو. میں نے عورت مارچ کو ثابت کیا یہ الومیناٹی کا ایجنڈا ہے. یہ لوگ میرے پیچھے ہیں, الومیناٹی والے. یہ لوگ مجھے گاہے بگاہے الگ الگ آفرز دے رہے ہیں. مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ آپ کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں آپ کو؟ کون سی دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں دھمکیاں تو قتل کی ہی ہوتی ہیں نا, عورتوں کی دھمکی نہیں ہوتی. مجھے ان لوگوں نے الگ الگ آفرز دیے ہیں. میرے آپ چینل پہ جائیں, فیس بک پیج پہ جائیں, تو آپ کو الگ الگ تصویریں, کچھ شوز ہوئے ہیں الومیناٹی کے حوالے پہ, ان کے نیچے کمنٹس میں نا ان کے کوئی 5-6 لوگوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا, ان کے موبائل نمبر نیچے مینشن ہے. ان لوگوں نے مجھے لاکھوں ڈالرز کی آفر کی ہے, ایک پورا پیکج بنا کے دیا ان لوگوں نے کہ اس کو ایکسیپٹ کرو, یہ ہم سے لو, ہم تمہیں دیں گے. اور وہ دیتے بھی ہیں, اس میں کوئی بعید نہیں ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا پر سرچ کر جائیں. اچھا, میں نے ان کی ہر آفر کو شٹ اپ کال دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, میرے پاؤں کی ٹھوکر میں سارا کچھ, میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا. میں جن کو مانتا ہوں, اللہ کو تو دیکھیں نہیں, ہم سب مانتے ہیں. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی روپ میں اللہ کو مانتے ہیں, ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. بات اللہ کی نہیں ہے, بات ہے اللہ سے آگے اللہ کے نمائندوں کی. ہم کہ آپ نمائندہ کس کو مان رہے ہیں اور آپ کو اس نمائندے پہ انحصار کتنا ہے. دیکھیں نا, آج ہم اختلاف میں پڑ گئے ہیں, امام مہدی کے اختلاف میں لوگ کچھ, ٹھیک ہے, وہ گمراہ ہیں کہ انہوں نے آنا ہے, وہ کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے, یہ اختلاف میں نہ پڑیں. آپ پہلے عقیدے پہ ہیں, انہوں نے آنا ہے اور آپ نے ان کے ساتھ شامل ہونا ہے. شیطان کی بات تو آپ سب کچھ مان رہے ہیں کہ شیطان بھٹکا آ بھی سکتا ہے, شیطان ورگلا بھی سکتا ہے, شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, وہ کسی روپ میں سامنے بھی آتا ہے. تنہائی میں اگر کوئی انسان ہے تو دوسرا وہاں پہ شیطان ہے, نامحرم مرد عورت بیٹھے ہیں تو تیسرا وہاں پہ شیطان ہے, برائی ہونے کے 100% چانسز ہیں. تو شیطان کو آپ ہر جگہ مان رہے ہیں, شیطان کو آپ ہر جگہ مان رہے ہیں, لیکن جہاں بات آتی ہے اللہ کے نمائندوں کی, جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, ان کی بار آپ اختلاف میں اور فتنوں میں پڑ جاتے ہیں, فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں. ان سے نکل آئیں, ورنہ ہم لوگ بہت برا, بہت بھیانک نقصان اٹھائیں گے. اور وہ حالات اس طرح کے بن چکے ہیں, ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے. دیکھیں نا, آج کے دور میں پیسے کی کس کو ضرورت نہیں ہے, ہر کسی کو ضرورت ہے نا. مجھے بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے, کہ کیمرہ مین جو آپ کی ٹیم ہے ان کو بھی ضرورت ہے, ہر کسی کو ضرورت ہے. ہماری کچھ ضروریات زندگی ہیں. مجھے ان کے تھرو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم ہمارے لیے کام کرو, اور جب نہیں مان رہا تو اس کے بعد پھر قتل کی دھمکیاں دینا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے.
اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اتنے پاورفل لگ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر آپ کو آپ کے گھر میں وہ مروا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ان کو میں کتنا پاورفل لگ رہا ہوں جو وہ مجھے ایسی آفرز دے رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے میرے اللہ کے نبی پہ، اس کی آل اولاد پہ، اس کے نمائندوں پہ، میرے وقت کے امام نے امام مہدی علیہ السلام پہ مجھے کتنا ایمان ہے، میرے ایمان کی کتنی طاقت ہوگی، اور میں ان پہ کتنا ایمان رکھتا ہوں گا کہ میں کہتا ہوں ان کی ایسی کی ٹیسی۔ میں نے ابھی گارڈ شارڈ تو نہیں رکھے نا، کوئی گن مین تو نہیں میرے پاس ابھی، نہ میں نے رکھے ہیں، تو مجھے کتنا ان پہ مان ہوگا۔ اور وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں، انہوں نے چیٹ میں بولا ہے، فیس بک چیٹ جو میرے ساتھ کی ہے، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ساری پرووائڈ کروں گا، آپ نے اس میں سے جو چیز ایڈٹ کر کے اس میں شو میں دکھانی ہے آپ دکھائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری ایک چیز کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تائید ہوگی اور تصدیق ہوگی۔ انہوں نے یہ بولا ہے کہ ایک انہوں نے اپنے شیطان کی تصویر بھیجی ہے، وہ بکرے کے سینگ والا اور جانور کی جو شکل والا ہے اس کی تصویر بھیجی اور اس کو بلانے کا ایک چلا بھیجا انہوں نے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کو ٹرائی کرنا یہ تحفہ ہے، تمہیں اپنے اللہ کی اور ہمارے اس کی طاقت کا پتہ چل جائے گا، تمہیں اپنے اللہ کی اور ہمارے اس کی خدا کی طاقت کا پتہ چلے گا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ اور میں کہا میں سمجھتا کیا ہوں، میں جیسے کو دن میں 36 دفعہ جوتے مارتا ہوں، میرے تو پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے، یہ میرے پاؤں کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہے، یہ میرے ایمان کی طاقت ہے، اور یہ ایمان کی طاقت اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم پہ جب جنات اور شیاطین کے ساتھ جنگ کا ایک امتحان آیا تھا تو تقویٰ پہ انہوں نے لڑائی کی تھی، جنات تو نظر نہیں آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر وہ سلطنت میں، ہر ریاست میں جا کے ان کو بتایا کہ بھئی ہم پہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، اس کا مقابلہ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے، اور انہوں نے کیا، تقویٰ رکھا، ایمان مضبوط رکھا، اور معاشرتی جو بڑی بڑی برائیاں تھیں وہ چھوڑی تھی۔ میں بھی آپ کو وہی کلیہ بتا رہا ہوں کہ آپ بڑی بڑی جو معاشرتی اور اخلاقی برائیاں صرف ان کو چھوڑ دیں۔ مولوی بننے کا تو میں کسی کو کہہ نہیں نہ رہا، عبادات کرنا بہت دور کی بات ہے، پہلے اچھا انسان بن جائیں، اچھا انسان بنے، اپنے اندر پیار، محبت، اخلاقیات، قوت برداشت پیدا کریں۔ آج ہمیں برداشت نہیں رہ گی نا۔ 4 دن پہلے ایک ماں نے تو اپنے 3 بچوں کو زندہ کو آگ لگا دی ہے، یہ کیا ہے؟ شیطان ہر جگہ پھیل گیا۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا 2 بہن بھائی نے شادی کر لی، یہ کیا ہے؟ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، غیر فطری، غیر شرعی اور غیر انسانی۔ میڈیکل سائنس بھی یہ مانتی ہے نا کہ بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، بیماریاں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو آج وہ شیطان کروا رہا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو کشمیر میں 4 ماہ تک، اپنی طلاق یافتہ بیٹی کو 4 ماہ تک ریپ کرتا رہا۔ آپ کے سوشل میڈیا پہ، آپ کے ٹی وی چینلز پہ یہ خبر چل چکی ہے، ٹھیک ہے، کیا نہیں برائی ہو رہی، ہر برائی اس وقت عروج پکڑ چکی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو، میرے پاس ایک کیس آیا، ایک لڑکی تھی، وہ اس کو اس کا باپ اس کا ریپ کرتا رہا، وہ بچی پریگننٹ ہوئی، اس کی آگے سے بچی پیدا ہوئی، جنہوں نے بتایا وہ ڈاکٹر تھے ہاسپٹل کے، انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ہمارے پاس ایک ایسے کیس آیا تھا کہ عورت اپنی بچی کا ایبورشن کروانے آئی تھی، تو ٹائم گزر چکا تھا، ہم نے کہا نہیں ہم نہیں کر سکتے، اس نے کہا جی بدقسمتی یہ ہے، یہ اس کے باپ کا بچہ ہے اس کے پیٹ میں۔ صورتحال بڑی خطرناک حد تک آگے بڑھ چکی ہے۔ دیکھیں نا، اس وقت مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سی چیز ہے ایسی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہو کہ یہ ناممکن ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی ایک کام بتا دیں، کوئی ایک کام بتا دیں جو آپ کہیں کہ ہاں بھائی ناممکن ہے۔ ہر چیز روز سے روز نئی سے نئی نکلتی آ رہی ہے، اور الومیناٹی والے جو ہیں یہ آپ کا ایمان خریدتے ہیں، آپ کا ایمان کنٹرول کرتے ہیں۔ دجال کے بارے میں کس سے کہانی ہو آپ نے پڑھا ہوگا، جی دجال مردے زندہ کرے گا، اس نے مردے زندہ نہیں کرنے، وہ شیطان اس روپ میں آپ کے سامنے آ جائے گا جس روپ کو آپ چاہیں گے کہ زندہ ہو، اور وہیں سے آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ آج آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، جو الومیناٹی کی کانفرنسز ہے اس میں یہ ہو رہا ہے، اس میں مرد عورت یا کوئی مطالبہ کرتے ہیں جی میرا فلاں رشتہ دار مر گیا تھا، میں اسے آخری بار گڈ بائی کہنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، اس سے فلاں بات پوچھنا چاہتا ہوں، پردے کے پیچھے تو اس کے روپ میں نکل کے سامنے آ جائے گا۔ وہ خود نہیں ہوتا، وہ اس کا ہمزاد ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ شیطان وہ روپ اپنا کے اس کے سامنے آتا ہے، پھر اس سے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہاں اصل خدا یہ ہے، اس پہ پھر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ آج ہو رہا ہے اور یہ آگے بڑھنا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہر گھر میں آپ کو جادو اور جنات کا مسئلہ نظر آئے گا، ہر گھر میں آپ کو نااتفاقیاں نظر آ رہی ہیں، ہر گھر میں آپ کو نظر آ رہا ہے مال غصب کیا جا رہا ہے، ہر گھر میں آپ کو بے حیائی نظر آ رہی ہے، ہر چیز۔ قیامت کی کوئی ایک ایسی نشانی نہیں جو اس وقت پوری نہ ہو چکی ہو۔ اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، ان کے ظہور کے حوالے سے کہ انہوں نے جب ظاہر ہونا ہے، ان کے ظہور کی نشانیاں بھی پوری ہو گئی ہیں۔ مسجد کوفہ کی دیوار میں شک آنا، وہ شک آ چکا ہے۔ مسجد جمکاران جو ان کے حکم پہ بنی تھی، اس کی تعمیر میں توسیع ہوتی رہے گی، قیامت تک وہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایران میں قم شہر میں ایک مسجد ہے، 5 گنبد ہے، اس کے بڑی خوبصورت مسجد ہے،
اس کی توسیع ہوتی جا رہی ہے، اس کو بڑا کرتے جا رہے ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر بھی چل رہی ہے، اس کی بھی توسیع ہونی ہے. اب ایک بات میری آج یاد رکھیے گا، 2023 ترکی میں جب سلطنت عثمانیہ آ رہی ہے نا، اس کے پہلے ہی مجھے تو نظر تو یہی آ رہا ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. کوئی پیشن گوئی نہیں، اللہ معاف کرے، کوئی حساب لگا کے نہیں بتا رہا. جو حالات ہیں ان کے مطابق میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے ہی آپ کو دنیا کا نقشہ پلٹتا ہوا نظر آئے گا. اور میرا یہ ذاتی نظریہ ہے، ایٹم بم کوئی نہیں چلنا، یہ سب کے سب فیل ہو جائیں گے، سب ایٹم بم. مالک کی بھی تو ٹیکنالوجی ہے نا، بادشاہوں کی بھی ٹیکنالوجی ہے ان کا. یہ دیکھیں نا، یہ انسان کا بنایا نظام ہے کہ آپ نمبر ڈائل کرتے ہیں، مائکرو سیکنڈ کے اندر آپ وہ انٹارکٹیکا بیٹھے، کینیڈا بیٹھے بندے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ انسان کا بنایا ہے. وہ مالک کا بھی تو کوئی نیٹ ورک ہے نا جناب اعلیٰ. وہ مالک نے پھر اپنا نیٹ ورک گھمانا ہے. امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے اور دنیا کا صفایا کرنا. اور میرے بادشاہ امام مہدی علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لے کے آنا ہے. ان کا تخت ان کے پاس ہوگا جو ہواؤں میں اڑتا تھا. پھر دیکھیں پھر دنیا بدلتی کیسے ہے. لوگ آج ان باتوں کو میری قصے کہانیاں کہتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں. کچھ لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں. یہ کتابیں پڑھی ہیں بھائی جان، تاریخ کی آپ پڑھیں، آپ خود ریسرچ کریں. اگر میری بات میں آپ کو کوئی غلطی لگ رہی ہے آپ خود ریسرچ کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی جس پتھر پر رکھ کے تاج پوشی ہوئی تھی، سٹون آف ڈیسٹنی اس کو کہتے ہیں، آج وہ برطانیہ کے پاس ہے. کیوں ہے برطانیہ کے پاس جی؟ برطانیہ کا اس سے کیا لینا دینا؟ وہ یہودی چاہتے تھے. یہ عیسائیوں کے حال لگ گیا، اب عیسائیوں سے واپس یہودی لیں گے. اس پتھر کا ایک تقدس ہے نا، ایک مقام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا تاریخ میں ایک بڑا مقام ہے. ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں یہ. اور ان کا وہ پتھر برطانیہ میں جتنے بھی بادشاہ یا ملکہ جو بھی گزرے ہیں، جو بھی، ان کی ایک چیئر ہے، رائل چیئر، اس کے نیچے پتھر پڑا ہوا ہے. آپ گوگل پہ سرچ کریں، سٹون آف ڈیسٹنی کے نام سے. میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ان کے پاس ہے پتھر. کیوں ان کے پاس ہے بھائی؟ ان کا اس سے کیا لینا دینا؟ ان کا تو ان پہ ایمان ہی نہیں، نہ کوئی گل بات دور دور تک بندہ کہ نا کوئی لین دین ہی کوئی نہیں. ان کا کیا بنتا؟ وہ ہمارے سب وراثتیں، ہمارے ورثے ہیں، سب ان کے پاس ہیں. میرا دل کر رہا ہے کہ بس آج شاہ جی بولتے رہیں، ہم صرف سنتے رہیں. شاہ جی بس کچھ ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. سر جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں ناظرین سے صرف ایک ہی درخواست کروں گا کہ فرقہ واریت میں سے، نفرتوں میں سے، کدورتوں میں سے، بغض کینہ ان میں سے نکل آئیں. اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، پیار محبت پیدا کریں، کہ اتحاد کی فضا قائم کریں تمام فرقوں میں. میں تو مسلمانوں کی تو بات نہیں جی کرتا، میں تو کہتا ہوں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، میرے لیے سب سے بڑا مذہب جو ہے انسانیت ہے. میں انسانیت کی بات کرتا ہوں. جس میں انسانیت نہیں نا، اس کا دنیا میں کوئی مذہب ہی نہیں ہے جی. سب سے پہلے انسانیت ضروری ہے. ہمارا اسلام ہماری کربلا میں جو واقعہ پیش آیا آل رسول کے ساتھ، وہ ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے. جس کے اندر انسانیت نہیں ہے نا، وہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پیرامیٹر پہ نہیں پورا اتر سکتا. تو سب سے پہلے اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، درگزر پیدا کریں، اور آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو تیار کریں. دنیا گزاریں، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، گزاریں. ٹھیک ہے، آپ کے کچھ معاملات ہیں، ذاتیات ہیں، میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جاتا، لیکن اپنی تھوڑی سی تیاری، اپنا تھوڑا سا حصہ اس میں بھی ڈالیں. کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا، وہ عبادت صرف 5 وقت کی نماز تو ہی، وہ روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے. اخلاقیات بھی عبادت کا حصہ ہے. مطلب ہمیں ضرورت ہے تو اپنا اندر اپنے آپ کو صحیح اور صاف کرنے کی. دیکھیں نا، 2 مثالیں آپ کو دوں گا. اگر کسی مرد اور عورت کے درمیان ناجائز تعلق ہے، ایک جسمانی تعلق ہے، اگر تو وہ نکاح سے ہے تو وہ حلال ہے اور اس کا ثواب بھی ہے آپ کو. اور اگر وہ نکاح سے نہیں ہے تو وہ حرام ہے اور اس کا آپ کو گناہ ہے. وہ اسلام کا دوسرا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے زنا. اچھا، نکاح سے آپ نے نکاح کر لیا کسی عورت سے، وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ حلال کا ہے. اگر بغیر نکاح کے 2 مرد اور عورت کے تعلق سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حرامی ہے، وہ حرام کا نطفہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم بستری کے دوران پہلے آپ کوئی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا کلام نہیں پڑھتے، کوئی عبادات نہیں پڑھتے، تو آپ کی کہتے ہیں نا، اکثر کبھی کوئی انسان برا عمل کرے، کوئی گندا کام کرے تو لوگ اس کو ایک گالی دیتے ہیں، حرامی کہا جاتا ہے کہ یہ حرامی ہے. وہ حرامی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں کا قصور نہیں ہے. اس کی ماں کو بدکار نہیں کہا جا رہا کہ اس کے ماں کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ کہا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اور اس کے باپ اور اس کی ماں کے تعلق کے درمیان شیطان حائل ہوا. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم بستری کے حق زوجیت ادا کرنے کے کچھ آداب ہیں، ان کو آپ پورا کریں. تو اپنے ہر معاملے میں آپ اللہ کی ذات کو شامل کریں. جہاں آپ نے اللہ کی ذات کو شامل کر لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات
اس کی طاقت آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ. وہ آپ کی اس نے جو 2 فرشتے آپ کے ساتھ مقرر کیے ہیں وہ آپ کی حفاظت کریں گے. ان کے ساتھ تعلق قائم کریں. جو آپ کے ساتھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کیے ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں. ایک روحانیت کا اپنا ایک سلسلہ استوار کریں. عبادات کا ایک سلسلہ قائم کریں. میرا تو سب کو یہ پیغام ہے. اللہ پاک جزائے خیر دے جی. بہت ساری باتیں جو آپ کے ذہنوں میں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں کلیئر ہو چکی ہیں. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.